السلام علیکم دوستوں، میری ایک اور نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج میں آپ کو پاکستان کے شہر پشاور کے چند حقائق کے بارے میں بتاؤں گی جو سن کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا پشاور واقعی پاکستان کا شہر ہے۔ تو دوستوں چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ پشاور خیبر پختونخوا کا بڑا شہر ہونے کے ناطے ضلع کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پشاور پاکستان اور دنیا میں ایک منفرد نام غیرت مندوں کے نام سے مشہور ہے۔ اسے غیرت مندوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اس شہر کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ ملتان کی طرح یہ شہر بھی کئی صدیوں سے اپنے وجود قائم کیے ہوئے ہے۔ پشاور کا پرانا نام پیرا شاور تھا۔ پرانے زمانے میں جب ایک بادشاہ اکبر نے اس نام کی کھوج لگائی تو اسے اس نام کا کوئی مطلب نہ ملا۔ پھر مغل بادشاہ نے اس نام کو پیرا شاور سے بدل کر پشاور رکھ دیا۔ پشاور کا لفظ فارسی زبان کے ایک لفظ پیشہ وردن سے محظوظ ہے جس کے معنی ہے پہلے آنے والا شہر، اور انگریزی میں دی فرسٹ کمنگ سٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی شہر کے نام کے ساتھ مختلف روایات ماخوذ ہیں، اس لیے پشاور کے ساتھ بھی مختلف قدیم روایات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پشاور کا پہلا نام پیرا شور بھی تھا، جو کہ ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کے شہر، اور انگریزی میں دی سٹی آف مین کے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ پشاور شہر میں خواتین کو باپردہ رہنے اور گھر کے اندر رہنے پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عورتوں کی بے پردگی نہ ہو، اور یہ چیز پرانے زمانے میں پشاور آنے والے لوگ بھی دیکھتے تھے کہ انہیں باہر صرف مرد ہی مرد دکھتے تھے، کوئی عورت بھی نہیں دکھتی تھی۔ مزید روایات میں یہ بھی ہے کہ پشاور کا لفظ پوشا پورا سے نکلا ہے، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پھولوں کا شہر، انگریزی میں دی سٹی آف فلاورز کے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کے مختلف شہر مختلف ناموں سے مشہور ہیں، جیسے کراچی روشنیوں کا شہر، ملتان اولیاء کرام کا شہر، لاہور باغات کا شہر، اسی طرح پشاور پھولوں کے شہر سے مشہور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پشاور کا شہر بہت قدیمی حیثیت رکھتا ہے۔ پشاور میں بدھ مت کے ماننے والے بھی رہتے تھے، اور ایک ٹائم تھا جب بدھ مت کے ماننے والوں کا عروج تھا۔ ان کا عروج 1 تا 5ویں صدی عیسوی میں تھا، جس کو ہم موجودہ دور میں قندھارا کہتے ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والوں کے بعد یہاں ہندوؤں کی حکومت آ گئی اور انہوں نے یہاں خوب راج کیا۔ 978 میں سبکتئی نے ہندوؤں کے ایک ہندو مہاراج جیا پالا سے جنگ کر کے ہرایا اور وہ یہاں قابض ہو گئے۔ پھر سبکتئی کا راج ختم ہوا اور ترکی کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی یہاں آ کر حکمرانی کرنے لگے۔ 1006 میں جب ہندوؤں کے ایک راجا مہاندا پالا نے جب پشاور پر حملہ کیا تو محمود غزنوی نے بھرپور طریقے سے یہاں کا دفاع کیا اور کامیاب رہا۔ پھر غوری سلطان نے محمود غزنوی کو شکست دے کر یہاں حکومت کی۔ انہوں نے یہ جنگ صرف اس لیے کی کیونکہ ان کے والد سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ 1758 میں مرہٹوں کے پشاور کے حملے کی صورت میں مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں سے پشاور چھوٹا اور پشاور مرہٹہ امپائر میں شامل ہو گیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے پھر اپنے دور میں جنگیں شروع کی اور 1825 تک پشاور کی حکومت سکھوں کی حکمرانی میں آ گئی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 19ویں صدی میں انگریز برِ صغیر میں کافی حد تک گھس چکے تھے، تو 1850 کے بعد انہوں نے پشاور پر حملہ کر کے اسے برطانوی حکومت میں شامل کر دیا۔ مگر پھر آخرکار تقسیم کے بعد 1947 میں پشاور ان تمام حکومتوں سے آزاد ہوا اور ایک آزاد ریاست پاکستان کا حصہ بن گیا، اور پھر مسلمانوں کی حکومت واپس آ گئی اور پشاور پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ پشاور کا کل رقبہ جس پر اس کی کل آبادی واقع ہے وہ 1257 ہے۔ پشاور شہر کی موجودہ دور کی آبادی کے بارے میں جانا جائے تو 2018 کی خصوصی رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لگ بھگ 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو پاکستان کے شہروں میں سے چھٹے بڑے شہر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ پہلے درجے کا بڑا شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے اس شہر میں ہندوؤں اور سکھوں پر بڑی تعداد موجود تھی، لیکن تقسیم کے بعد وہ لوگ ہجرت کر کے بھارت کا رخ کر گئے۔ آج پشاور کی 98% آبادی مسلمان ہے۔ پشاور میں 4 تحصیلیں آتی ہیں، جن میں پشاور شہر تحصیل، چارسدہ تحصیل، مردان تحصیل، صوابی تحصیل شامل ہے۔ جہاں پشاور شہر واقع ہے اس کے گرد و نواح شہروں میں چارسدہ، اسلام آباد، نوشہرہ، لنڈی کوتل، دریائے آدم ہیل اور تربین
53 کلومیٹر دور افغانی سرحد ترہم پائے جاتے ہیں۔ اس شہر کی بلندی 1178 فٹ ہے۔ پشاور کچھ صدیوں پہلے ایک قلعے کی طرح قائم تھا، کیونکہ یہاں قلعے کی طرح اونچی اونچی اور بڑی دیواریں موجود تھیں اور یہاں لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں کی جگہ بڑی بڑی حویلیاں بنوایا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں ان قلعے کی دیواریں کے کچھ باقیات کے طور پر رہ گئی ہیں اور کچھ حویلیاں آج بھی پشاور میں اپنے طرز تعمیر کے طور پر قائم ہیں، جو کہ ان کے کچھ صدیوں پرانے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ یہ حویلیاں پرانے زمانے میں ایسے مٹیریل سے تیار کی گئی تھی کہ ان کی جڑیں اور دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ یہ زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہیں۔ پشاور شہر افغانستان سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جہاں پشتون کے کافی قبائل آباد ہیں۔ پشتون قبائل کی طرح ایک بڑی تعداد یہاں پر قیام پذیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پر دنیا میں پشاور ہی ہے جہاں پشتونوں کی اکثریت آبادی پائی جاتی ہے۔ ڈیورنگ لائن افغانستان اور پشاور میں موجود بارڈر لائن کا نام ہے، جو کہ مورٹائم ڈیورن برطانوی ڈپلومیٹ تھا، اس نے بنوایا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر پشتونوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب 1980 میں افغانستان اور سوویت یونین کی لڑائی ہوئی تو وہاں بسنے والے افغانی ہجرت کر کے بڑی تعداد میں پشاور آن پہنچے اور یہاں ہی بسنے لگے۔ جب 9/11 میں امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ شروع کر دی، تب بھی کئی تعداد میں افغانی خاندان پاکستان اور پشاور آ گئے۔ پھر پشاور پر حملے شروع ہو گئے اور 2011 میں 111 حملے اور 2014 میں آرمی پبلک اسکول پہ ہونے والے حملے شامل ہیں۔ 150 چھوٹے اور معصوم بچوں کی شہادت ہوئی۔ اس نے تمام پاکستانی اور امت مسلمہ کے دل چیر کر رکھ دیے۔ چونکہ پشاور کی تاریخ کئی ہزار سال قدیم ہے تو اس کے بہت گہرے اثرات آج بھی پاکستان پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں فیملی سسٹم ہے جہاں بڑوں کی فیصلوں کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پشاور کے رہائشی بہت سادہ رہنے والے اور محنت سے کما کر اپنا گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں۔ پشاور میں دوسرے شہروں سے شرح خواندگی بہت کم ہے۔ اس کے بعد بھی یہاں کے لوگ خوشحال ہیں، کیونکہ یہاں لوگ کم عمری میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں اور کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ نوکری کے بجائے کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ زبان کے اعتبار سے پشاور میں پشتو، اردو، ہندکو بولی جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور شدید گرمی پڑتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہاں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا ہے وہ 86 ڈگری ہے اور سردیوں میں سردی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ درجہ حرارت 2 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ ایک رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ 1700 پختونوں کے دوران پشاور میں گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہنچ گیا تھا اور 1970 میں سردی اتنی بڑھی کہ 9 جون کو درجہ حرارت 3 ڈگری تک گر گیا۔ مونسون کے علاقوں میں پشاور شامل نہیں ہوتا۔ فروری سے اپریل کے مہینوں میں یہاں بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ پشاور شہر کو آج بھی سستا اسلحہ فراہم کرنے کی ایک بہترین مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ پشاور میں اسلحہ آرڈر پر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے خلاف بہت کچھ بولتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ امریکہ کے شہر ٹیکساس میں بہت زیادہ تعداد میں اسلحہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اسلحہ رکھنا وہاں کا رواج ہے۔ اسی طرح پشاور کی بھی یہی ثقافت رہی ہے کہ وہاں رہائش پذیر عام لوگوں کے پاس بھی اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ پشاور کے مشہور بازاروں میں نمک منڈی بازار، شاہ کابل، صدر بازار کپڑوں کی بہترین مارکیٹ سمجھا جاتا ہے اور اس میں یونیورسٹی روڈ بھی قابل ذکر ہے۔ پشاور کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایلفریڈ ٹائلون کی فلم کے بھی کچھ مناظر شوٹ کیے گئے تھے۔ اس فلم کا نام ریمبو 3 تھا، جو کہ 1988 میں سینما گھروں کی زینت بنی۔ اس فلم کے سینز پشاور کے بازار افغان سرحد میں شوٹ کیے گئے تھے۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایلفریڈ ٹائلون نے افغان کے ساتھ مل کر روس سے جنگ کی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس فلم کے اداکار ٹائلون، جو کہ ایک بہترین چاقو اور چھریاں رکھنے والے کا شوقین تھا، پشاور میں بننے والے اسلحے اور خاص طور پر چاقوؤں سے بہت متاثر ہوا اور آج 33 سال بعد بھی اپنے لیے یہاں سے چاقو منگواتا ہے۔ پشاور کے مشہور شاعر رحمان بابا کا مزار پشتونوں کے لیے ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن 2009 میں حملوں میں ان کے مزار کو بھی شہید کیا گیا، لیکن اس کی تعمیر پھر سے کر دی گئی۔ اس کے علاوہ قصہ خوانی بازار بھی ایک تاریخی بازار ہے۔ پرانے وقتوں میں پشاور کے لوگ دن بھر کام سے تھک ہار کر اس بازار میں اپنا کام کرتے تھے اور آ کر بیٹھتے تھے اور دنیا بھر کے قصے کہانیاں عرض گزار کرنے کے ساتھ ساتھ سنتے بھی تھے۔ پشاوری چپل ایک منفرد پہچان کی حامل ہے، کیونکہ ایک عرصے تک اس نے فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنائی رکھا۔
مشہور شخصیات جو پشاور کی سرزمین پر پیدا ہوئی اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا، ان میں دلیپ کمار جو قصہ خوانی بازار کے ایک گھر میں پیدا ہوئے، راج کپور بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے، کرکٹر شاہد خان افریدی، کرکٹر ارشد خان، کرکٹر یاسر حمید بھی یہاں پر پیدا ہوئے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو تھی پشاور کے بارے میں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور میں اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔